إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، میرے تو قبل برادر محترم فضیلت الشیخ استاد العلماء مولانا ابو ہریرہ سلفی صاحب اور اسی طرح عظیم مذہبی سکالر قاری محمد عظیم اختر صاحب حافظہ اللہ انتہائی عمدہ اور نصیحت آموز گفتگو فرما چکے ہیں. اللہ منو اور تانوں عمل دی توفیق عطا کرے. جے تھوڑی تھوڑی شفقت فرما دے تو قریب قریب ہو جاؤ. ایڑی جگہ پہ پور کر دو. جڑا جانا چاہتا ہے ایک باری باہر ٹور جائے. ایڑے بار بار مینوں چادر دے دے تو مینوں جتی پھڑا دے تو مینوں ٹوپی پھڑا دے. ایک باری پھڑاؤ جڑی جڑی شے پھڑانی. آج دا پروگرام برادر محترم بھائی مجاہد صاحب احسان لائی بندیشہ صاحب ان کے حکم تے حاضری ہوئی ہے اور جو مضمون بندیشہ صاحب نے میرے ذمہ لگایا انشاءاللہ اس میں بیان کرنے دی کوشش کریں. برادر محترم خلیل احمد دیو صاحب بھی تشریف فرمانے. اللہ سب دی آمد قبول فرما. غور کیجیے، اشتہار تے عنوان واضح ہے. چاہیے تو ہی سی کسی دے مطابق گفتگو ہوندی. بہرحال جو عنوان ذمہ ہے اس کو بیان کروں. ایکو کم کر دیو، ٹربل شلبل سادہ آواز کھول دیو ہلکی جی کو نہ. صحیح مسلم اندر حدیث ہے، صدیقہ کائنات ام المؤمنین اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث دی راویہ نے وہ
فرما دیا نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے تو ایک صحابی آیا، آ کے سوال کرنے لگا، ایو الناس خیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو بہترین لوگ کون ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ دوسری حدیث پاک جو معروف ہے صحیح البخاری اندر، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب تو بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ ان دونوں احادیث کے نال قرآن پاک کی آیت مبارکہ ملائیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تسی سب تو بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ جدو آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، سیدنا جبریل علیہ السلام آیت مبارکہ لے کے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے آیت مبارکہ جو اپنے اصحاب کے سامنے تلاوت کی تھی، غور کیجیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جدو آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے جی دسو، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ جدو نبی علیہ السلام نے آیت مبارکہ پڑھی ہے تم سب سے بہترین امت ہو، اس وقت رسول اللہ دے سامنے کون موجود سن؟ کچھ ہی بولو۔ نبی علیہ السلام دے سامنے موجود سن صحابہ کرام، تو اس آیت مبارکہ دے سب تو پہلے مصداق بھی صحابہ کرام نے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اگر میں اس کا معنی اس انداز نہ کروں تو مبالغہ نہیں ہوئے گا۔ جدو نبی علیہ السلام نے آیت مبارکہ پڑھی ہے کنتم خیر امہ، تو اس کا معنی ابو بکر تسی سب تو بہترین انسان ہو، کنتم خیر امہ، اے عمر فاروق تسی سب تو بہترین انسان ہو، کنتم خیر امہ، اے عثمان غنی تسی سب تو بہترین انسان ہو، کنتم خیر امہ، اے علی المرتضی شیر خدا تسی سب تو بہترین انسان ہو، کنتم خیر امہ، اے امیر معاویہ تسی سب تو بہترین انسان ہو، کنتم خیر امہ، اے ابو سفیان رضی اللہ عنہ تسی بہترین انسان ہو۔ یعنی سب تو بہترین زمانہ مصطفیٰ دا زمانہ ہے، اور سب تو بہترین لوگ مصطفیٰ دے زمانے دے لوگ نے، اور سب تو بہترین لوگ پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اکرام کو قرآن نے قرار دیتا ہے۔ ان دونوں احادیث اور قرآن پاک دی آیتوں سامنے رکھیے تو یہ بات سمجھ آندی ہے، سب بہترین زمانہ بھی مصطفیٰ دا ہے، سب تو بہترین لوگ بھی مصطفیٰ دے ساتھی نے، سب تو بہترین کائنات اندروں لوگ پیغمبر دے صحابہ اکرام نے۔ اور یاد رکھیے رب دی زمین تے انبیاء تو بعد صحابہ اکرام تو اعلیٰ کوئی نہیں، اور رب دی زمین تے انبیاء تو بعد صحابہ اکرام تو بڑھ کے مقام شان رفت اور بلندی والا کوئی نہیں، صحابہ اکرام تو بہترین کوئی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا صحابہ اکرام تو عظیم ترین شخصیات نے۔ میں کہا کرنا جس طرح منصب نبوت جڑا ہے یہ جناب علی وہبی منصب ہے، منصب نبوت وہبی منصب ہے، کسبی نہیں ہے۔ وہبی اور کسبی دا کیا معنی ہے؟ کوئی بندہ محنت کر کے نبی بننا چاہے تو نبی بن سکتا، کوئی بندہ چاہے کہ میں نمازاں زیادہ پڑھ لاں، میں روزے زیادہ رکھ لاں، میں زیادہ تسبیحاں پھیر لاں تو میں نبی بن جا، نبی بن سکتا ہے؟ وہ نیکی کر کر کے رب دے ولیاں اندر تے شمار ہو سکتا ہے، لیکن مقام نبوت نو پا سکتا نہیں ہے، کیونکہ مقام نبوت منصب نبوت وہبی منصب ہے، جنہوں اللہ نے چاہیا اپنے رسول منتخب فرما لیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے اللہ نے نبوت دا سلسلہ ختم فرما چھوڑے ہے، اور اعلان کیتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ مصطفیٰ تے اللہ نے سلسلہ نبوت ختم کیتا ہے۔ منصب نبوت جو ہے یہ وہبی منصب ہے۔ جس طرح کوئی بندہ
محنت کر کے مشقت کر کے منصب رسالت و نبوت نہیں پا سکتا کہ منصب وہ بھی منصب ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے منصب صحابیت بھی کسبی منصب نہیں ہے کہ کوئی بندہ محنت کرے اور کہے کہ میں صحابی بن جاؤں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کوئی نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے ذکر اذکار کر کے منصب صحابیت نو پانا چاہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ منصب نبوت بھی وہ بھی منصب ہے اور منصب صحابیت بھی وہ بھی منصب ہے جنہوں نے اللہ نے پسند کیا، اللہ نے اپنے رسول منتخب کر لیا، اور اسی طرح اللہ نے جنہوں نے پسند کیتا اللہ نے منتخب کر کے محمد مصطفیٰ دے صحابہ بنا چھوڑے ہے۔ جے سمجھنا ہے تو اس بات تے دلیل موجود ہے، مسند طیالسی اندر روایت ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں دا اثر ہے مسند طیالسی اندر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت نو بنایا اور پھر سارے انساناں دے دلاں نو رب نے دیکھیا، اور جو دل رب نو سب تو زیادہ پیارے لگے خوبصورت لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دلاں نو چن کے اپنے نبی منتخب فرما لیا، اور انبیاء نو منتخب کرنے تو بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نو جو دل سب تو پیارے اور خوبصورت لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے منتخب فرما کے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ منتخب کر لیا۔ کیا معنی ہے ان الفاظ دا جو ابن مسعود تے مسند طیالسی اندر موجود نے کہ صحابہ اکرام رب دا چناؤ نے، صحابہ اکرام رب دا انتخاب نے، صحابہ اکرام رب دی پسندیدہ ترین شخصیات نے۔ جے اس قول دے نال میں حدیث جامع ترمذی ملا دیاں اور بات سمجھنے اندر آسانی ہو جائے گی۔ رسول اللہ نے دعا کی ہے، فرمایا اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بعمر بن الخطاب و عمر بن الحشام، فرمایا اے میرے اللہ مکہ پاک اندر دو شخص موجود نے، ایک عمر بن خطاب ہے ایک عمر بن حشام ہے، باحب ہذین الرجلین الیک، اے اللہ انہاں دونوں اندروں جڑا تینوں پیارا ہے، جڑا تینوں محبوب ہے، جڑا تینوں پسند ہے، اللہ تو اس دی وجہ تو اسلام نو عزت عطا کر دے۔ صحیح البخاری اندر ابن مسعود دے الفاظ موجود نے، عمر دے اسلام لانے دی وجہ تو اللہ نے اسلام نو عزت عطا کی ہے۔ گویا سیدنا عمر فاروق بھی میرے رب دی پسند نے، اور ابن مسعود دا قول مسند طیالسی اندر تمام صحابہ رب دا چناؤ نے۔ اور سنیے جو پیغام میں دینا چاہنا، یہ بات طے شدہ ہے کہ سب تو بہترین لوگ بھی صحابہ اکرام نے، یہ بات طے شدہ ہے کہ رب دا چناؤ رب دی پسند اور انتخاب بھی پیغمبر دے صحابہ نے۔ اور میں تیرے کو سوال کرنا چاہنا، فیصلہ تیرے ضمیر کو لینا چاہنا، جدو صحابہ اکرام اس امت دے اندر ہی نہیں انبیاء تو بعد رب دی پوری مخلوق اندروں سب تو بہترین لوگ نے، جدو صحابہ اکرام رب دا چناؤ اور انتخاب نے، پھر میں سوال کرنا چاہنا جڑا رب دے انتخاب تے جرا کرے، جڑا رب دے انتخاب نو برا کہے، جڑا رب دے انتخاب دے بارے تبرہ بازی کرے، جڑا رب دے انتخاب دے بارے اپنی زبان نو لگام نہ دے سکے، جڑا رب دے انتخاب دے بارے اپنی زبان نو بے لگام کر دے، جڑا رب دے انتخاب دے بارے اپنا قلم گندا کرے، جڑا رب دے انتخاب دے بارے اپنی سوچ فکر اور نظریہ گندا کرے، جڑا رب دے انتخاب تے جرا کرے، تنقید کرے، جڑا رب دے انتخاب نو برا کہ رب دے انتخاب تو مراد صحابہ اکرام نے۔ میں سوال کرنا چاہنا، بتلائیے جدو صحابہ رب دا انتخاب نے، صحابہ رب دا چناؤ نے، تے جڑا بندہ رب دے انتخاب نو برا کہ بتلائیے میں اس نو مومن کس طرح تسلیم کرا، جڑا رب دے انتخاب نو برا کہ میں اس نو مسلمان کی میں تسلیم کرا۔ سنیا الحدیث تے فرسند الفاظ صحابہ اکرام رب دا انتخاب نے، اور جڑا رب دے انتخاب نو برا کہے گا وہ خود گندا ہو سکتا ہے۔ رب دا انتخاب صحابہ اکرام تو پکیزہ لوگ، انبیاء تو بعد رب دی زمین تے کوئی نہیں۔ صحابہ اکرام رب دا انتخاب رب دا چناؤ نے، رب دا انتخاب برا، رب دا انتخاب برا، جڑا رب دے انتخاب نو برا کہ او آپ اچھا، بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ رب دا انتخاب برا ہو سکتا نہیں ہو سکتا، تو جڑا رب دے انتخاب نو برا کہ او اچھا ہو سکتا۔ ہن ذرا اپنے ایمان نہ فیصلہ کیجیے، جڑا رب دی پسند نو کہے کہ اے اچھی نہیں، وہ بندہ مومن ہو سکتا؟ اللہ جو کہ ایک چیز دے بارے بھی اے اعلیٰ ہے، اے افضل ہے، تو جڑا بندہ کہ نہیں اے اعلیٰ نہیں، دسو بندہ مومن ہے؟ مومن پتہ کون ہے؟ جڑا رب دی پسند نو اپنی پسند جانے، جس نو رب کے اعلیٰ اس نو اعلیٰ تسلیم کرے،
مومن پتہ کون ہے؟ جڑا قرآن دی اس آیت نو اپنے دل و دماغ اندر بٹھا کے اعلان کرے. فرمایا والسابقون الاولون. توجہ ہے وے؟ سن لو گے. فرمایا والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. سنیے توجہ فرمائیے جو آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے پڑھ رہے ہاں قرآن پاک دے اندر سورہ توبہ اندر آیت دا نمبر 100 وے. اللہ پاک نے اعلان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اللہ فرماندے نے میں صحابہ کرام تے راضی ہاں. اللہ جی کن صحابہ کرام تے راضی ہو؟ اللہ نے 3 درجے بیان کیتے نے پھر رضا دا اعلان کیتا ہوئے. اللہ فرماندے نے جنہیں اسلام قبول کرنے اندر سبقت کیتی ہے میں مہاجرین تے راضی ہاں میں انصار تے راضی ہاں. والذین اتبعوہم بإحسان. اللہ فرماندے نے جنہیں ایمان قبول کرنے اندر مہاجرین و انصار دی پیروی کیتی ہے میں والذین اتبعوہم بإحسان فتح مکہ دے موقع تے اور فتح مکہ تو بعد اسلام قبول کرنے والے تے راضی ہاں. اللہ جی تسی راضی ہو انہاں تیناں دے بارے اعلان کیے. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماندے نے میں صحابہ تے راضی ہاں صحابہ میں رب تے راضی نے. میں ان الفاظ دا معنی کچھ اس انداز نہ کیتا کرنا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماندے نے اے ابو بکر صدیق میں تیرے تے راضی ہاں. اے عمر فاروق میں تیرے تے راضی ہاں رضی اللہ عنہم. اے عثمان غنی میں تیرے تے راضی ہاں رضی اللہ عنہم. اے علی المرتضی میں تیرے تے راضی ہاں رضی اللہ عنہم. اے سیدنا امیر معاویہ میں تیرے تے راضی ہاں رضی اللہ عنہم. اے ابو سفیان میں تیرے تے راضی ہاں. آگے الفاظ کی نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماندے نے جویں میں نہ سارے تے راضی ہاں ایویں سارے صحابہ میں رب تے راضی نے. اور صحابہ اکرام دا شان سمجھنا ہوئے نا تے اس بات تے غور کی دیئے. نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جدو جنتی جنت اندر چلے جان گے نا اللہ جنتی انہوں ساری نعمتیں عطا کر دے گا. پھر رب پوچھے گا میرے جنتیوں بتلاؤ کسے شاید ہی کوئی ضرورت کو کمی تو نہیں رہ گئی؟ اللہ جی کسے شاید ہی کمی نہیں. فرمایا کچھ اور چاہیے ہے؟ یا اللہ نہیں ہر شائی موجود ہے. فرمایا جنتیوں سنو کسے نعمت دی کمی؟ فرمایا یا اللہ کوئی نہیں. فرمایا پھر آج میں ایسی نعمت ان تو عطا کرن لگا جیڑی پہلے تو اجے جنت چاہ کے بھی نہیں ملی. ساریا نعمتاں مل گئیاں سب تو آخر اندر جیڑی نعمت رب دے گا. فرمایا جنتیوں نعمت میں دینے لگا جیڑی پہلے تو نصیب نہیں ہوئی. جنتی بڑے متوجہ ہوں گے کیڑی ایسی نعمت ہے جیڑی ہجے تک نہیں لبھی. اسی ایدے بیٹھے اپنے بیڈ تے خواہش کرنے ہو جڑا سیب ہے نا اے کتے آ جائے نا میرے نیڑے. خلیل دیو صاحب انشاءاللہ بیگ سو سیب آ جائے نا نیڑے. سیب ادھر بس خواہش کرن دی دیر ہے تے ٹانی منہ اگے لو توڑو تے کھاؤ. ہجے رب آندا ہے کہ ایسی نعمت دین لگا جڑی پہلے نہیں ملی. یا اللہ کیڑی ہے؟ اللہ پاک فرمان گے میرے جنتیو میں تواڈے تے راضی ہو چکا ہاں آج تو بعد کدے ناراض نہیں ہوواں گا. سب تو بڑی نعمت جڑی جنتیاں نو اللہ عطا کرے گا رب دی رضا وے. سنیے جڑی نعمت جنتیاں نو سب تو آخر اندر ملے گی رب دی رضا اللہ نے دنیا سب تو پہلے محمد مصطفیٰ دے صحابہ نو عطا کر دیتی ہے. فرمایا والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم.
اللہ پاک فرماندے نے میں صحابہ تے راضی صحابہ میرے تے راضی نے اور ہمیشہ ہمیشہ صحابہ اکرام جنت اندر رہن گے اللہ فرماندے میں جنت دے دیتی ہے ہمیشہ صحابہ جنت اندر رہن گے فرمایا ذالک الفوز العظیم حقیقی کامیابی صحابہ اکرام بہت بڑی حقیقی کامیابی پا چکے ہیں سنیے قرآن پاک دی آیت مبارکہ جڑی میں پڑھ رہا ہوں ایدہ نمبر بھی 100 ہے ایدہ نمبر کی ہے سورۃ توبہ دی آیت دا نمبر 100 ہے میں کدے کدے سوچنا 99 نمبر تے بھی تے آیت آ سکتی سی نا کی خیال ہے 101 نمبر تے بھی تے آ سکتی سی نا اللہ نے 100 تے کیوں رکھے ہے رب نے سمجھایا میں مصطفیٰ دے سارے صحابہ دا امتحان لے آوے تے امتحان اندروں کوئی صحابی بھی ایسا نہیں جدہ نمبر کوئی کٹیا ہے سارے دا نمبر 100/100 ہی ہے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان سنیے توجہ کیجئے صحابہ اکرام سارے اعلیٰ نے صحابہ اکرام سارے افضل نے صحابہ اکرام سارے ساڑا ایمان تے ساڑی جان پہچان نے سن لو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک سارے صحابہ نہ محبت نہ کر لئیے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں جب تک اسی سارے صحابہ اکرام دا ادب احترام نہ کر لئیے سارے صحابہ اکرام ساڑے دل اندر نہ بس جاون اس وقت تک ساڑا ایمان کامل نہیں ہوئے جب تک ایمان کامل نہیں ہوئے گا یاد رکھنا نماز قبول نہیں ہوئے گی جب تک ایمان کامل نہیں ہوئے گا کوئی نیکی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا ایمان کامل کرنا چاہتے ہو اپنے دل اندر صحابہ دی محبت پیدا کیجئے ہر صحابی دا ادب احترام کیجئے ہر صحابی دے نال پیار کیجئے صحابہ اکرام دے واسطے اپنے دلوں نو پاک صاف کیجئے جڑا شخص تواڈے سامنے کسی صحابی تے جرا کرے اور تسی خاموش ہو جاؤ ادا مطلب ہے تواڈے ایمان اندر کمی موجود ہے اگر تواڈے سامنے کوئی کسی صحابی تے جرا کرے یا تواڈے سامنے کوئی بندہ کسی صحابی دے بارے اشارتاً کنایتاً کوئی توہین دے کلمات کہے اور تسی اپنی سیاست دی وجہ تو ڈیرے دی وجہ تو چدراہٹ دی وجہ تو برادری دی وجہ تو اپنی نوکری دی وجہ تو اپنی دکانداری دی وجہ تو کاروبار دی وجہ تو خاموش ہو جاؤ پھر مت اپنے دل اندر خیال رکھنا کہ تیرے دل اندر ایمان موجود ہے تیرے دل اندر ایمان اندر کمی موجود ہے تیرے ایمان اندر جھول موجود ہے ایمان دا تقاضا کیا ہے صحابہ اکرام نہ محبت بھی کیجئے ایمان دا تقاضا محبت صحابہ دا تقاضا ہے صحابہ اکرام دی عظمت نو فضائل نو بیان کیجئے اور صحابہ دی محبت اور ایمان دا تقاضا ہے جدو تیرے سامنے کوئی لانتی زبان استعمال کرے صحابہ اکرام دے خلاف اس دی زبان نو بند کیجئے یہ تیرے ایمان دا لازم جز ہے صحابہ اکرام تیرے ایمان دا حصہ نے ایمان دا تقاضا ہے تیرے سامنے کوئی صحابہ اکرام دی اشارتاً کنایتاً توہین کرے فوراً اس نو روکیے ٹوکیے اسی نو ایمان کہندے نے اسی نو اسلام کہندے نے اگر تیری زبان گنگ ہو جائے اگر تیری جناب علی دل اندر اس کے بارے کوئی مائل نہ ہے پھر یاد رکھنا تیرے اندر ایمان موجود نہیں رہا کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جدو برائی نو دیکھو اس نو اپنے ہاتھ نہ روکنے دی کوشش کرو اعلیٰ درجے دا ایمان ہے فرمایا اگر ہاتھ نہ روک سکو محبوب نے فرمایا پھر اس نو اپنے جناب علی زبان نہ روکنے دی کوشش کیجئے اگر زبان نہ روک لو فرمایا اے درمیانے درجے دا ایمان ہے اگر زبان نہ روک سکو فرمایا اپنے دل اندر برا جان لو ایمان دے کمزور ہونے دی علامت ہے اور اگر تیرے دل اندر بھی اس کے بارے نفرت نہ آئے اگر تیرے دل اندر بھی گستاخ صحابہ دے بارے میل نہ آئے اس کا مطلب ہے تیرا ایمان ہلکے درجے تو بھی نیچے جا چکا ہے اپنے ایمان دی فکر کیجئے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان سنیے میں جس ہستی و شخصیت کا ذکر خیر کرنا چاہنا صحابہ اکرام سارے اعلیٰ سارے افضل سارے اولا نے لیکن جس ہستی اور شخصیت کا ذکر خیر میرے ذمہ لگایا گیا میں اپنی بات نو اس طرف لے کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا توجہ فرمانا وہ کون نے میرے تواڈے محبوب سیدنا امیر معاویہ کچھ ہی بولنا سیدنا امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ ایت نہیں سیدنا امیر معاویہ جیدے دل چ ایمان ہے وہ بولے تو جیدے چ ایمان کوئی نہیں انہوں میں کہندہ کوئی نہیں سیدنا امیر معاویہ اینی وری امیر معاویہ کیا دے نام تے رضی اللہ تعالیٰ کہہ دو کہ اللہ دی قسم ساریاں نحوستہ جڑیاں امیر معاویہ دے بارے موجود نے ساریاں اس دی برکت نالی دل جان گئیاں سیدنا امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ
زید میں اسلام سیدنا امیر معاویہ امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین سیدنا امیر معاویہ خال المؤمنین و خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ برادر نسبتی رسول سیدنا امیر معاویہ. سن لیجئے اسلام کا شہزادہ سیدنا امیر معاویہ, عرب کا شہزادہ سیدنا امیر معاویہ, میرے دل کا چین سکون اور قرار ہے سیدنا امیر معاویہ, میرے ایمان کا چین اور قرار اور سرور ہے سیدنا امیر معاویہ, میری آنکھ کا تارا ہے سیدنا امیر معاویہ. کون سیدنا امیر معاویہ نے جنہاں دے بارے قرآن اعلان کر رہے ہیں, فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان, اللہ فرماندے نے جڑے والذین اتبعوہم بإحسان دے اندر صحابہ اکرام شامل نے, انہاں اندر سیدنا امیر معاویہ بھی شامل اور داخل نے. کون نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنہاں دے بارے رب نے رضا دا اعلان کیتا ہوئے, وہ سیدنا امیر معاویہ نے. کون سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے؟ غور کرنا, توجہ فرمانا. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک نو فتح کیتا ہوئے, نبی علیہ السلام نے جدو مکہ پاک نو فتح کیتا ہے, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے والد محترم سیدنا ابو سفیان, سیدنا ابو سفیان, سیدنا ابو سفیان, سیدنا ابو سفیان اے پچھلے دنوں جدے بارے ساڑھے بعض علماء کہندے سن نا, جڑے اتحاد امت دے دائی بن کے سامنے آ رہے سن تے نرمی دے پہلو اندر سن, امن ہونا چاہیے, امن ہونا چاہیے. میں بھی کہتا ہوں امن ہونا چاہیے, لیکن امن اسی کے لیے ہوگا جس کی زبان محمد مصطفیٰ کے صحابہ کے بارے میں پاک ہوگی. اور جنہوں سمجھتے ساڑھے بڑا اتحاد امت دا دائی ہے, اس نے پچھلے دنوں بیان پتہ کی دیتا ہے ناموس صحابہ بل پیش ہوا اسمبلی اندر. اس نے الفاظ پتہ کیا کہے, اس نے کہا یہ ناموس صحابہ بل میں جو یہ منظور کروایا جا رہا کہ جو صحابہ کی اہل بیت کی توہین کرے اس کو سزا دی جائے گی. اس نے کہا کچھ متنازع شخصیات کو صحابیت کا لبادہ اڑا کر کے صحابیت کا لبادہ ان کو صحابی بنا کے ان کے بارے میں بھی یہ بل میں شک رکھ رہے ہیں. متنازع شخصیات کس کو کہا؟ سیدنا امیر معاویہ اور ابو سفیان کو. کہتا وہ متنازع ہے, صحابی نہیں ہے, وہ متنازع ہے. شرم تو نہیں آتی ہوگی؟ اس تو بڑا لعنتی کیڑا ہے جڑا صحابہ اکرام نو متنازع کہے. سیدنا امیر معاویہ اور ابو سفیان متنازع شخصیات نہیں, انہوں نے صحابیت لبادہ اہل الحدیث اہل السنہ نے نہیں اڑایا, بلکہ سیدنا امیر معاویہ اور ابو سفیان نو صحابیت لبادہ میرے رب نے عطا کیا, محمد مصطفیٰ دی زبان نے عطا کیا. پڑھیے فتح مکہ دے موقع دے رسول اللہ نے سیدنا امیر معاویہ دے باپ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ دے گھر دے بارے فرمایا جڑا ابو سفیان دے گھر چ داخل ہو جائے اس نو کچھ نہیں کہنا. امیر معاویہ عظیم انسان ہے, جس دے باپ دے گھر نو, جس گھر اندر امیر معاویہ پلے بڑے ہوئے جوان ہوئے, اس گھر نو محمد مصطفیٰ نے دار الامن قرار دیا. امیر معاویہ دا گھر دار الامن ہے, ابو سفیان دا گھر دار الامن ہے. نبی علیہ السلام نے جدو مکہ پاک نو فتح کیتا نا, تے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا محبوب جی کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو. کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اسلام قبول کیتا ہوئے, نبی علیہ السلام نے مکہ پاک نو فتح کیتا ہوئے, نبی علیہ السلام غزوہ حنین واسطے حنین ول چلے گئے نے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے نال نے نبی علیہ السلام نے حنین اندر جا کے جنگ کیتی ہے, اور حنین اندر جنہوں نے شرکت کیتی ہے انہاں دے بارے قرآن دے الفاظ کی نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلى المؤمنين
اللہ پاک فرماندے نے جنہاں حنین اندر شرکت کیتی ہے میں رب نے انہاں تے سکینت نازل کیتی ہے حنین اندر مصطفیٰ دے نال سیدنا امیر معاویہ نے بھی شرکت کیتی ہے گویا قرآن پاک دی آج دی روشنی اندر میں کہہ سکنا غزوہ حنین دے مجاہد نے سیدنا امیر معاویہ جنہاں تے رب نے سکینت نازل کیتی ہے حنین اندر انہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ نے حنین اندر مصطفیٰ نو فتح عطا فرمائی ہے مال غنیمت ہاتھ اندر لگیا ہوئے نبی پاک نے فرمایا بلاؤ امیر معاویہ نو سیدنا امیر معاویہ آئے نے نبی پاک نے 100 اونٹ مال غنیمت اندروں سیدنا امیر معاویہ نو دیتا ہوئے اور 40 کیے سونا نبی پاک نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دیتا ہوئے توجہ فرمانا جو حنین تو نبی علیہ السلام نے واپسی کی تھی ہے مقام میں جورانہ تے آئے نے رسول اللہ نے مقام میں جورانہ تو احرام بنیا عمرے دی نیتنا نبی پاک نے بیت اللہ اندر پہنچ کے عمرہ ادا کیتا ہوئے جدو مصطفیٰ نے عمرہ مکمل کیتا سائی صفا مروہ دی مکمل کر رہی ہے پیغمبر علیہ السلام مروہ پہاڑی تے کھڑے نے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی فرمایا بلاؤ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ امیر معاویہ نو کیا کھڑا ہوئے فرمایا میرے صحابہ امیر معاویہ نو بلاو انہوں نے کہہ دو پیغمبر نے عمرہ کر لیا وے امیر معاویہ آن تے میرے سر تو بال اتار دے من سیدنا امیر معاویہ آئے نے اور میں اس مقام تے کیا کرنا اور گندے ذہن والے رافضیوں کہندے امیر معاویہ اسلام کا دشمن تھا اور کہنے والوں امیر معاویہ پیغمبر کا دشمن تھا یہ تمہارے کفریہ جملے ہیں رسول اللہ نے فرمایا امیر معاویہ نو بلاؤ میرے سر تو بال اتار دے امیر معاویہ آئے نے جے دشمن ہوندے تے اس طرح جڑا سر تے رکھیا او گردن تے نہیں سی چل سکدا کی خیال ہے جڑا دشمن ہوندا ہے او کوئی موقع ہتھوں جان دیندا ہے امیر معاویہ آئے فرمایا امیر معاویہ میرے سر تو بال اتارو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دے سر مبارک تو بال اتارے نے اتار کے بال تھلا نہیں چھپے سیدنا امیر معاویہ نے پیغمبر دے بال محفوظ کر لیے کیوں محفوظ کیے کہ پیغمبر دے بال مصطفیٰ دے تبرکات نے بال محفوظ کر لیے سیدنا امیر معاویہ نے اور البدایہ والنہایہ اندر الفاظ موجود نے ایک اور موقع دے سیدنا امیر معاویہ نے مصطفیٰ دے ناخن مبارک تراشے اور پیغمبر دے ناخن بھی سیدنا امیر معاویہ نے محفوظ کر لیے اور البدایہ والنہایہ اندر الفاظ موجود نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جدو موت دا وقت آیا اپنے بیٹے نو بلایا اور بلا کے فرمانے لگے میرے بیٹو جے میں فوت ہو جاواں اے پیغمبر دے بال نے اے مصطفیٰ دے ناخن مبارک نے جدو میں فوت ہو جاواں اے بال اور ناخن مصطفیٰ دے میرے ہونٹاں تے میرے ناک تے اور میرے کناں تے رکھ دینا اکھاں تے رکھ دینا مصطفیٰ دے تبرکات نے فرمایا جدو میں قبر اندر اتاروے پیغمبر دے تبرکات میرے ساتھ دفن کر دینا اور سن لو اہل السنہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ پیغمبر علیہ السلام دے تبرکات حق نے سچ نے اللہ نے پیغمبر دے پورے وجود اندر برکت رکھی ہے اہل حدیث تبرکات مصطفیٰ دا انکاری نہیں ہے اہل الحدیث کے اندر پیغمبر دے بال اندر برکت ہے مصطفیٰ دے ناخن اندر برکت ہے آپ دے لعاب پاک اندر برکت ہے آپ دے جسم مبارک نے جڑی چیز نے مس کیا اس اندر رب نے برکت رکھی ہے یاد رکھنا تبرکات رسول دا اہل حدیث انکاری نہیں ہے لیکن سن لیجئے اہل حدیث تبرکات مصطفیٰ دے نام تے دکانداری نہیں کرتا اہل حدیث تبرکات دے نام تے اپنی جناب علی جیب گرم نہیں کرتا اہل حدیث تبرکات دا نام لے کے امت نو گمراہ نہیں کرتا تو کہنا ہے کہ اہل حدیث تبرکات دا انکاری ہے میں کہنا کوئی ظالم ہوئے گا جنہا تبرکات دے پیغمبر دا انکاری ہوئے رب اکبر دی قسم ہے اہل حدیث تو پیغمبر دے جوتے نہ محبت کرنے والا اسی تو اس جوتے نہ بھی محبت کرنے جنہا جوتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے اسی تو اس مٹی دا بھی احترام کرنے والے جس مٹی تے پیغمبر دا جوتا لگا ہوئے اسی تو ذرے دا بھی حیا کرنے والے جس ذرے نے پیغمبر دے قدم اور آپ دے جوتے نو چوما ہے لیکن سنیے دکانداری نہیں ہے میں سوال کرنا چاہنا اور تسی کہندے ہو اسی تبرکات نو مننے میں کہنا تو تبرکات نو نہیں مندا تو پیغمبر دے تبرکات دے نام تے دکانداری کی ہے تو پیغمبر دے تبرکات دے نام تے امت نو گمراہ اور رب
ربیع الاول دے اندر بالخصوص ایک جناب علی ایک تصویر سامنے آندی ہے. یہ کیا ہے؟ کہندے جی اے نبی پاک دے نلائن پاک دی شبیہ ہے, یہ رسول اللہ کے نلائن کی شبیہ ہے. میں سوال کرنا چاہنا, ادب نہ احترام نہ, پورے جناب علی عزت ادب احترام نہ سوال کراں گا. اللہ دے بندو کوئی شک نہیں تیرا نظریہ ہے, میں نہیں تینوں کہندا کہ تو غلط ہے صحیح ہے, لیکن سوال تو میرا حق ہے نا. تو جو کیا اے شبیہ پیغمبر دے جوتے دی ہے, میں سوال کرنا جس جوتے نو ویکھ کے اے تصویر شبیہ تیار کیتی تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ جوتا محمد مصطفیٰ دا ہے؟ دلیل لائیے. یہ نلائن کا ماڈل ہے, یہ نلائن کا بیج ہے. میں کہتا ہوں رسول اللہ دا جوتا ہوئے حقیقی رسول اللہ دا, اللہ دی قسم ساری کائنات دا سونا چاندی بھی لگا دئیے اس جوتے دی قیمت ادا نہیں ہو سکے. لیکن جس جوتے نو دیکھ کے تسی تیار کیتا ہے اے تصویر نلائن شبیہ, وہ جوتا کتے موجود ہے وہ پیش کیجئے اور ثابت کیجئے کیا واقعی وہ جوتا رسول اللہ دا ہے. پیغمبر دے تبرکات تو مفقود ہو چکے, تسی جوتا جڑا جس دی تصویر بنائی اس دی سند صحیح ثابت کیجئے. رسول اللہ دے بال مبارک ناخر مبارک سیدنا امیر معاویہ دے پاس موجود سن, وہ سیدنا امیر معاویہ دے نال ہی دفن ہو گئے. سیدنا امیر معاویہ دے ساتھ پیغمبر دے تبرکات دفن ہو گئے. آگے بڑھ جائیے, مصطفیٰ دی انگوٹھی مبارک پیغمبر تو بعد سیدنا ابو بکر دے پاس آئی, سیدنا ابو بکر تو بعد سیدنا عمر دے پاس آئی, سیدنا عمر تو بعد انگوٹھی سیدنا عثمان دے پاس آئی. سیدنا عثمان دے ہاتھ تو انگوٹھی کنویں اندر گر گئی, اٹھائیے صحیح البخاری کھولیے پڑھ جائیے. کنویں اندر انگوٹھی گری, کنویں دا پانی نکالیا گیا لیکن انگوٹھی نہ مل سکی. یہ انگوٹھی پیغمبر دے تبرکات اندروں ہے, یہ مفقود ہو چکی. آپ دی زوجہ محترمہ دے پاس پیغمبر دے بال اور چادر موجود سی, اس تو آگے کس دے پاس کے کسی دے علم اندر نہیں ہے. آگے بڑھ جائیے, وہ چارپائی جس تے مصطفیٰ آرام کر دے اس تے وہ چارپائی چلی صحابہ اکرام دے پاس آئی, اور پھر امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ دا جنازہ اسی چارپائی تے اٹھا. اس تو بعد چارپائی کہاں گئی کسی دے علم اندر نہیں ہے, کوئی سند موجود نہیں ہے, کوئی دلیل موجود نہیں ہے. وہ ممبر جس تے کھڑے ہو کے پیغمبر خطبہ ارشاد فرماندے رہے, وہ ممبر پیغمبر علیہ السلام دا مسجد نبوی اندر آگ لگی ایک مرتبہ, وہ ممبر جل کے راکھ ہو گیا. پیغمبر دے تبرکات جو صحیح سند تو ثابت سن, جتنا جتنا وقت دنیا اندر رہے اس دے بارے دلیل موجود ہے, اس دے بارے صحیح سندرہ دلیل موجود ہے. تو دعویٰ کرنا ہے اے جوتا پیغمبر دا, اس دی تصویر پیغمبر دے جوتے دی ہے. میں سوال کرنا اس جوتے دی سند پیش کیجئے. اگر اس جوتے دی اس جناب علی حقیقی معنی اندر ثابت کر دو اے پیغمبر دا جوتا ہے, صحیح سندرہ ثابت کر دو, ہم اس کو چومنے کے لیے بھی تیار. اور اگر ثابت نہ کر سکو ہم ہاتھ جوڑ کے گزارش کریں گے پیغمبر کے نام پہ دکانداری کو بند کرو. اے دکانداری نہیں چلن دیاں گے, پھر ایڈا ظلم کر دے ہو. اے جی پیغمبر دا نلائن ہے تے وچ نام بھی لکھیا ہوندا ہے یا رسول اللہ. حیات نہیں آندی ہوگی, اپنے ابے دا نام لکھاؤ ہاں جتی اپنا لکھا لو. قمیض سواندے ہو تے ایتھے ہو درجی نو آندے ایتھے میرا نام لکھ دے کڑھائی نال, انگوٹھیاں دے نام لکھاندے ہو, جوتی آج تک کسی نہیں لکھایا. شرم نہیں آئی؟ تم اپنا اور اپنے باپ کا نام جوتے پہ نہیں لکھواتے تو تمہیں حیا نہیں آئی فاطمہ کے بابا کا نام لکھوا رہے ہیں. سنیے, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کتنا تبرکات پیغمبر را محبت پیار. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر دے ناخن اور بال مبارک محفوظ کیتے ہیں. یہ توجہ ہوئے تے بات تے غور کرنا, 9 ہجری اندر تقریباً پیغمبر علیہ السلام نے عمرہ کیتا ہوئے. 9 ہجری تو لے کے سیدنا امیر معاویہ 60 ہجری اندر وفات پائی ہے. سیدنا امیر معاویہ نے تقریباً 50-51 سال پیغمبر دے بال تے ناخن محفوظ کر کے رکھے ہیں. کتنی محبت پیغمبر دے
तबरुकातना। फरमाया वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीना फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। कौन? सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने तारीख़ दमिश्क अंदर रवायत दी है। उम्मे अलकमा फरमांदियां ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने शाम दे अंदर गवर्नर सन। सैयदना अबू बकर सैयदना उमर दे दौरे खिलाफत अंदर, सैयदना उस्मान दे दौरे खिलाफत अंदर शाम दे गवर्नर सन सैयदना अमीर मुआविया। जो शाम तो मदीना पाक अंदर आंदे सीधे पैगंबर दे हुजरा पाक ते आंदे, दरवाजे ते दस्तक देंदे। अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला पूछदियां कौन? अम्मा जी अमीर मुआविया वां, किवें आए हो? फरमाया अम्मा जी तुहाडे कोल नबी पाक दी चदर मुबारक है, अमीर मुआविया नूं थोड़ी देर वास्ते दे छोड़ो। और अम्मा जी जेड़े पैगंबर दे बाल मुबारक तुहाडे कोल ने वो भी मैनू दे दो। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक दी चदर सैयदना अमीर मुआविया नूं देंदियां। सैयदना अमीर मुआविया पैगंबर दी चदर मुबारक अपने जिस्म ते लपेट लैंदे, मुस्तफा दे बाल मुबारक पानी अंदर भिगो देंदे, थोड़ी देर तक भिगोए रख दे, फिर बाल मुबारक निकाल के अम्मा जी नूं देंदे और पानी खुद पी लैंदे। और फरमाया कर दे मैं जो पैगंबर दी चदर जिस्म ते लपेटना वा मैनू सुकून महसूस होंदा वे। इतनी मोहब्बत इतना प्यार पैगंबर दे तबरुकात ना। फरमाया वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। कौन ने? सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। तवज्जो फरमाना, नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक अंदर शिरकत की थी है। ते सैयदना अमीर मुआविया तबूक दे मुजाहिद ने। तबूक अंदर शिरकत करने वाले दे बारे अंदर कुरान दे अल्फाज ने, सूरह तौबा अंदर अल्फाज मौजूद ने। फरमाया लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन। अल्लाह फरमाते ने जिन्हां भी ग़ज़वा तबूक अंदर शिरकत की थी है मैं सब वास्ते मुआफ़ी दा ऐलान कर रहा हां। गोया इस आयत मुबारक अंदर सैयदना अमीर मुआविया अली मेरे रब ने मुआफ़ी दा ऐलान कीता है। कौन ने? सैयदना अमीर मुआविया। ग़ज़वा तबूक दे मौके ते शाह रूम दा खत आया वे, नबी अलैहिस्सलाम दे पास खत पहुंचा वे। सैयदना अबू बकर मौजूद ने, सैयदना उमर मौजूद ने, सैयदना उस्मान मौजूद ने। लेकिन नबी पाक ने फरमाया अमीर मुआविया नु बुलावो। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला बुलाया गया वे। नबी पाक ने फरमाया अमीर मुआविया ए शाह रूम दा खत है, इसनु पढ़ दे। वो सैयदना अमीर मुआविया अजीम इंसान ने जिन्हां दे नाल अल्लाह ने कुरान अंदर जन्नत दा वादा कीता वे। जे समझना है ते सूरह हदीद पढ़िए, कुरान पाक उठाइए, 7 नंबर आयत पढ़िए। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर फरमाया व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। जाइए कुरान पाक दी इस आयत मुबारक को खोलिए। कोई जनाब अली इंजीनियर होए, जेलमी फिल्मी मिर्जा फिल्मी जेहलम दा रहने वाला होए, या कोई राफसी होए, कोई नीम राफसी होए, कुरान पाक अंदर आयत मुबारक मौजूद है। मैं सवाल करना चाहना, जो रब ने फरमाया जिन्हें फतह मक्का तो बाद माल खर्च किया या जिहाद किया उन्होंने मैं रब ने जन्नत का वादा किया। मैं सवाल करना चाहना, जाइए कोई माइदा लाल जवाब दे, क्या सैयदना अमीर मुआविया ने फतह मक्का तो बाद जिहाद नहीं किया? फतह मक्का तो बाद हुनैन अंदर अमीर मुआविया शिरकत की है, तबूक अंदर अमीर मुआविया ने शिरकत की है। इस आयत की रोशनी अंदर मैं कह सकना व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। अमीर मुआविया ना मेरे रब ने जन्नत का वादा किया। जो रब ने अमीर मुआविया ना जन्नत का वादा किया, तू क्यों बकवास करना है? जो रब ने अमीर मुआविया ना जन्नत का वादा किया, क्यों को जुबान चलाना है? जो रब ने अमीर मुआविया ना जन्नत का वादा किया, फिर तेरी जुबान गंदी क्यों है अमीर मुआविया के बारे? जो रब ने अमीर मुआविया ना जन्नत का वादा किया, तू जेलम दी अकेडमी अंदर बैठ के अमीर मुआविया ते जरा करे, तू जनाब अली कूफे अंदर बैठ के अमीर मुआविया ते जरा करे। जो रब ने अमीर मुआविया
ہے نا جنت دا وعدہ کیتا ہے. کوئی جال بھی ہوئے, کوئی چیل بھی ہوئے, تو رب نے امیر معاویہ نے جنت دا وعدہ کیتا ہے. کوئی چال بھی, کوئی چیل بھی, کوئی رافضی, کوئی نیم رافضی یہ بکواس کر بھی لین, میرے امیر معاویہ نو رب نے جنت دے دیتی ہے اور میرا امیر معاویہ رب دی جنت دا وارث بن چکا ہے. تم قیامت کی دیواروں تک تڑپتے رہو, امیر معاویہ دے بارے اندر بکواس کرو گے خود گندے اور ذلیل ہو جاؤ گے. امیر معاویہ وہ عظیم ستارہ ہے جو قیامت تک چمکتا رہے گا. جو ستارے امیر معاویہ کی طرف دیکھ کے تھوکنا چاہے گا وہ تھوک واپس آ کے وہ اپنے منہ تے پے گا, وہ اپنا منہ گندا ہو سکتا ہے. امیر معاویہ دی چمک اندر کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ تکلیف ہوندی رہے گی رافضیت نو اور نیم رافضیت نو. امیر معاویہ تو میں نہ تسی جلو بلو سڑو, یہ نصیب دی بات ہے. تواڈے اس اندر امیر معاویہ دی شان سن کے جلنا تے سڑنا آیا ہے. اللہ دی قسم ساڈے اس اندر امیر معاویہ دی شان بیان کریے یا سنیے ساڈا ایمان تازہ ہوتا ہے. یہ اپنی اپنی قسمت دی بات ہے, اپنے اپنے نصیب دی بات ہے. میں نہ تہاڈا قصور نہیں. امیر معاویہ نام اتنا پیارا ہے. پتہ امیر معاویہ, معاویہ دا معنی پتہ کی ہے؟ اے زمیندار جٹ بابے جان دے رات دا جدو آخری پہر ہوندا نا آسمان تے ایک ستارہ چمکدا ہے, او دی روشنی نا باقی سارے ستارے نال الگ ہوندی ہے. کدے ویکھیا جی رات دے آخری پہر آسمان تے ایک ستارہ چمکدا ہے جدی روشنی باقی سارے ستارے نہ انوکھی ہوندی ہے. تے جدوں ستارہ چمکدا ہے نا آسمان تے جدوں چمکدا جاندا ہے زمین تے کتے ادوں ہی بھونکن لگ پیندے نے. رات دے آخری پہر جڑا ستارہ آسمان تے چمکدا ہے جس نو ویکھ کے زمین دے کتے بھونکدے نے, اس ستارے دا نام ہے معاویہ. پرانے بڑے عرصے تو کتے بھونکدے ہیں معاویہ نو ویکھ کے, کوئی نویں کتے تے نہیں جڑے ہن معاویہ نو ویکھ کے بھونکدے ہیں. معاویہ وہ ستارہ ہے جس کو دیکھ کے کتے بھونکتے ہیں. اور کہاں یاد آئے علامہ احمد شہاب الدین خفاجی حنفی عالم ہے, اس نے نسیم الریاض کتاب لکھی ہے, شرح لکھی ہے. قاضی ایاز رحمہ اللہ دی کتاب شفا دی شرح لکھی, اس نے اس اندر الفاظ لکھے. وہ کہنے لگے وَمَن يَكُنْ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ قَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ. علامہ احمد شہاب الدین فرماندے نے جدو تسی کسی بندے نو دیکھو جڑا سیدنا امیر معاویہ تے جرا کرے, امیر معاویہ دی توہین کرے, امیر معاویہ دے بارے کوئی ہرزہ سرائی کرے, فرمایا وَمَن يَكُنْ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ جڑا بندہ سیدنا امیر معاویہ نو برا کے, فرمایا فَذَاكَ قَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ. علامہ احمد شہاب الدین فرماندے امیر معاویہ کہنے والا جہنم دے کتے اندروں ایک کتا ہے. انسان دا کام ہی نہیں, مسلمان دا کام ہی نہیں امیر معاویہ دے بارے کوئی بکواس کرے. امیر معاویہ نو ویکھ کے کون بھونکدا ہے؟ اچھی بولو. نہ سمجھ آئے تو راتی اٹھ کے تجربہ کر لے. جدوں ستارہ چمکے گا تو کتے کوئی کسی کتے دی نظر پہ جائے تو بھونکے گا. معاویہ وہ عظیم ستارہ ہے جو آسمان پہ چمکتا ہے. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. کئی بندے آندے نے جی سیدنا امیر معاویہ تے کیوں نہ بول دیں. کہاں یاد آئے امام نسائی دا قول تہذیب الکمال اندر امام مزی رحمہ اللہ لے کے آئے. امام نسائی رحمہ اللہ فرماندے نے اسلام ایک گھر دی مانند ہے اور اس گھر دا دروازہ صحابہ اکرام نے. امام نسائی رحمہ اللہ دا قول امام مزی لائے کہ اسلام ایک گھر دی مانند ہے اور اس گھر دا دروازہ صحابہ اکرام نے. پھر امام نسائی رحمہ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ صحابہ نو برا کہندا ہے گویا اسلام نو برا کہہ رہا ہے. اور اگلے الفاظ
امام نسائی رحمہ اللہ فرماندے نے جویں کوئی بندہ کسی گھر اندر داخل ہونے لگے نا تو وہ پہلے دروازے نو توڑن دی کوشش کرے گا یا انہوں دستک دے گا انہوں کھولن دی کوشش کرے گا. فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیڑا بندہ امیر معاویہ نو برا کہندا ہے وہ گویا اے دروازہ اسلام دا صحابہ دا توڑ کے صحابہ اکرام تے تنقید کرنا چاہتا ہے. اور لکھ لو میری بات، جڑا شخص آج سیدنا امیر معاویہ دے بارے اشارتاً کنایتاً جرا کردا ہے، وقت آئے گا وہ سریعاً جرا کرے گا، پھر وقت آئے گا وہ اعلانیہ جرا کرے گا، پھر وقت آئے گا جڑا آج سیدنا امیر معاویہ تے جرا کر رہا ہے وہ وقت آئے گا کل سیدنا عثمان تے جرا کرے گا، پھر سیدنا عمر سیدنا ابو بکر تک بڑھے گا. یہ بڑا خطرناک ترین وائرس ہے جڑا جناب علی لوگاں اندر پھیلتا جا رہا ہے. اے حدیث تے جوانوں سنو، بزرگوں بوڑھو، میرا پیغام ایسے شخص تو دور ہو جائیے جڑا کسی ایک بھی صحابی دے بارے، کسی ادنا صحابی دے بارے بھی ذرا بر کوئی اپنی زبان تے گندے الفاظ لے کے آئے. اللہ دے بندو، صحابی اعلیٰ ہوئے تب بھی ساڈا ایمان ہے، صحابی ادنا ہوئے تب بھی ساڈا ایمان ہے. رب اکبر دی قسم ہے ساڈا ابو بکر نہ پیار ہے مصطفیٰ دی وجہ تو، عمر فاروق نہ پیار ہے، ساڈی کوئی ذاتی خونی رشتہ داری نہیں ہے. سیدنا صدیق عمر عثمان و علی نہ ابو بکر صدیق نہ پیار ہے مصطفیٰ دی وجہ تو، وہ پیغمبر دے صحابی نے. عمر فاروق نہ پیار ہے مصطفیٰ دی وجہ تو، وہ پیغمبر دے ساتھی نے. عثمان غنی نہ پیار ہے مصطفیٰ دی وجہ تو، وہ پیغمبر دے ساتھی نے. علی المرتضیٰ نہ پیار ہے وہ پیغمبر دے صحابی نے، آپ دے ساتھی نے. آگے بڑھئے، امیر معاویہ نہ بھی محبت پیار ادب احترام ہے کہ وہ پیغمبر دے ساتھی نے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی محبت پیار ہے، وہ پیغمبر دے ساتھی نے. اہل سنہ اہل حدیث نہ صدیق عمر عثمان و علی دی توہین کرتا ہے اور نہ کسی نے توہین کرنے دے گا. اسی طرح ہی اسی سیدنا امیر معاویہ اور ابو سفیان دی نہ توہین کرنے ہاں اور نہ توہین کرنے دیں گے انشاءاللہ جب تک اہل حدیث زندہ نے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی شان نو بیان کریں گے، فضائل بیان کریں گے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آنے والے ہر اعتراض نو دھو کر کے امیر معاویہ دی شخصیت نو شیشے دی طرح نکھار کے انشاءاللہ اہل حدیث پیش کریں گے. اور جیڑا گندا قلم امیر معاویہ دے بارے لکھے گا انشاءاللہ قلم توڑ کے رکھ دیں گے. جیڑی گندی زبان چلے گی کاٹ کے رکھ دیں گے. جیڑا ہاتھ آگے بڑھے گا ہاتھ کاٹ کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. اہل حدیث یوتھ فورس تے جوان اور مرکزی جمعیت اہل الحدیث تے بزرگاں دی سرپرستی اندر اہل حدیث انشاءاللہ آگے بڑھتے جان گے. صحابہ اکرام واسطے خواہش راستے اندر ساڑی جان جاندی ہے کوئی پرواہ نہیں. ہتھ کڑی آئے قبول ہے، جیل آئے قبول ہے. رب اکبر دی قسم ہے میں تو کہا کرنا اس راستے اندر اگر سانو پھانسی دا بندہ بھی آئے قبول ہے، اسی پھانسی دے پھندے نو چوم کے کھائیں گے. امیر معاویہ تیرے ایمان اندر کوئی شک نہیں ہے. فرمایا والسابقون الاولون، ہمارا ایمان ہے اونچی بولو کون؟ سیدنا امیر، ہماری جان سیدنا امیر اونچی کو ایکو بریاں جھٹکے نہ کہنا ہے. ہماری جان اور ہمارا ایمان کون ہے؟ سیدنا امیر اللہ پتر دے نا تے نام رکھنا ہے معاویہ انشاءاللہ. وعدہ ہے نا انشاءاللہ؟ کوئی گال نہیں جتے آپ عجیب عجیب نام رکھ دیں. میں نے ایک بندہ ایک دن آکے کہندا جی کوئی ادھا دا نام دسو بچہ پیدا ہویا تے نام رکھنا. میں کہ یار ابو بکر رکھ لے، عمر رکھ لے، عبداللہ رکھ لے، عبدالرحمان، بڑے نام دسے. آندا نہیں جی او نام دسو جڑا اج تک کسے رکھیا ہی نہ ہوئے. میں کہ یار آدم نام کٹ لوگ رکھ دیں، چلو او رکھ لے. آندا نہیں جی آدم علیہ السلام دا حیات سی. میں کہ یار مسیب رکھ لے. کہندا نہیں یہ بھی نہیں. ایک ہی دا نام. میں کہ تابی سن. نہیں یہ تو پھر رکھیا ہویا ہے. او دسو جڑا اج تک کسے نہ رکھیا ہویا اپنے بچے. میں کہ او دسو جڑا اج تک کسے نہ رکھیا ہوئے. کہنا جی میں کہ پھر ٹریکٹر رکھ لے. ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا. آگے نے جی ماشاءاللہ وکیل صحابہ ویلے بیت برادر محترم قاری ابو بکر صدیق معاویہ صاحب. اور سنو گے نا کچھ ہی بولو پھر انشاءاللہ. میں انہوں نے ذرا دس دیں بھی بیدار کر چھڑن توڑے. فرمایا والسابقون الاولون، ویکھن گے بھی تو سنن گے، ویکھن گے تو آنو سنن گے. میں نے
فرمایا والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ کون نے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دلائل النبوہ بہکی اندر حدیث آندی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے میں چھوٹا جا بچہ تے بچہ نہ گھڑی اندر کھیل رہا ہوں، میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے، نبی پاک نے میرے آواز دیتی، میں چھوٹا جا بچہ سا، میں آگے لا کے دوڑ پہ آواں، نبی پاک میرے پیچھے پیچھے نے، جو میں کسے بچے نو کوئی باپ یا چاچو یا بھائی پکڑنا چاہوے تے آگے لا کے دوڑ پہندا ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما دے میں آگے آگے دوڑ پہ آواں، نبی پاک میرے پیچھے پیچھے نے، میں چل کے گھر اندر داخل ہو گیا ہواں، ایک دروازے دے پیچھے چھپ گیا ہواں، نبی پاک میرے پیچھے چل دیا ہے، مینوں دروازے دے پیچھے پکڑ لیا ہوئے، پکڑ کے عبداللہ بن عباس فرما دے نے، نبی پاک نے میرے دوواں کندھیاں دے درمیان اندر تھپکی دیتی ہے تے مینوں فرمایا اے عبداللہ جی محبوب جی، فرمایا جاؤ امیر معاویہ نو بلا کے لے آؤ، فرمایا محبوب جی امیر معاویہ نو کی آکھنا میں، فرمایا بلاؤ امیر معاویہ نو کو آ کے وہی لکھ لاؤں، کیونکہ سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی نے، امیر معاویہ کاتب قرآن نے، کہ یاد ہے امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام صاحب کو پوچھا گیا امام صاحب اگر کوئی بندہ اے بات کہے امیر معاویہ کاتب وحی نہیں، فرماندے او دی گل دی کوئی حیثیت نہیں، او دی یہ بات ردی دی حیثیت رکھ دی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماندے نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صرف وحی دے امین نہیں بلکہ سیدنا امیر معاویہ نو کاتب وحی مقرر کر کے مصطفیٰ نے امیر معاویہ دی امانت مور لگا دیتی ہے۔ آج بھی رافضیت اعتراض کر دی ہے، بڑی بڑے گندی زبان والے ذاکرین دے الفاظ سوشل میڈیا تے موجود نے، اشارتاً کنایتاً توہین کر دے اور کہندے کیڑی شان ہے امیر معاویہ دی منشی سی۔ میں کہتا ہوں بکواس بند کرو، حیا نہیں آتی تمہیں؟ امیر معاویہ کو کاتب مقرر کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امیر معاویہ کس کے کاتب ہے؟ محمد رسول اللہ کے۔ تم اپنی فیکٹری میں، اپنے گودام میں، اپنے کاروبار میں اس بندے کو لکھنے پڑھنے کا کام نہیں سونپتے جس کی دیانت امانت پہ تمہیں یقین نہ ہو۔ مصطفیٰ نے امیر معاویہ کو وحی اور قرآن لکھنے کی ذمہ داری سونپ کر کے پیغمبر نے امیر معاویہ کی امانت دیانت پہ مور لگا دی ہے کہ امیر معاویہ امانت دار انسان ہے، امیر معاویہ یہ امانت دار بھی ہے، امیر معاویہ کاتب قرآن ہے، اور امیر معاویہ کو پیغمبر نے بلا کے وہی لکھوا کے بتلا دیا امیر معاویہ میں محمد کا رازدان بھی ہے۔ فرمایا والذین تبعوہم بإحسان، کون؟ سیدنا امیر معاویہ نے جامع ترمذی اندر حدیث ہے، پیغمبر نے دعا کی ہے اللہم ہادیم و مہدیم وحد بہی، اللہ امیر معاویہ نو ہدایت والا بنا دے، اس دی وجہ تو لوگوں نو ہدایت عطا کر دے۔ کون؟ سیدنا امیر معاویہ نے جو امت مامون ہے، سیدنا امیر معاویہ دی ہمشیرہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ پیغمبر دی زوجہ محترمہ نے اور قرآن دی آیت دی مصداق نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث سنو اور اپنے ایمان نو تازہ کر لو، بات نو اختتام دی طرف لے کے آواں۔ مستدرک حاکم اندر حسن درجے دی روایت آندی ہے، حدیث تے جوانوں اس حدیث کو پوری توجہ نہ سن کے لے جانا۔ مستدرک حاکم اندر حسن درجے دی روایت موجود ہے، سیدنا اوائے بن سعیدہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے صحابہ اکرام نو چن کر کے کچھ صحابہ اکرام نو اللہ نے میرے وزیر بنا دیتا ہوئے، کچھ صحابہ اکرام نو اللہ نے میرے مددگار بنا دیتا ہوئے، اور کچھ صحابہ اکرام نو اللہ نے میرے سسرال بنا چھوڑیا ہوئے۔ سیدنا ابو بکر نبی پاک دے سسر نے، سیدنا عمر نبی پاک دے سسر نے، سیدنا امیر معاویہ پیغمبر دے برادر نسب دین ہے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے سسر نے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے کچھ صحابہ نو میرے سسرال بنا چھوڑیا ہوئے۔ اگلے الفاظ کی نے نبی پاک نے فرمایا
جیڑا میرے صحابہ نو برا کہے گا اس تے اللہ دی بھی لعنت ہے، اس تے اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، اس تے سارے انساناں دی لعنت ہے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ میرے بزرگ صحابہ نو، میرے مددگار صحابہ نو، میرے سسرال صحابہ امیر معاویہ ابو سفیان ابو بکر و عمر نو برا کہے گا، نبی پاک نے فرمایا ایسے بندے دا نہ اللہ کوئی فرضی عمل قبول کرے گا نہ اللہ کوئی نفلی عمل قبول کرے گا۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، توجہ کرنا، سیدنا امیر معاویہ وہ عظیم انسان نے جنہ دے بارے صحیح البخاری حدیث ہے، پیغمبر فرما کے ان اول جیش من امتی یقصون البحر قد اوجبوا، پیغمبر نے فرمایا میری امت دے لوگ جڑے بحری بیڑے دے ذریعے لشکر کشی کرن گے، جہاد کرن گے، انہاں واسطے جنت واجب ہو گئی۔ سب تو پہلے بحری بیڑا بنانے والے سیدنا امیر معاویہ نے، لشکر کشی کرنے والے سیدنا امیر معاویہ نے، اس حدیث تے مصداق سیدنا امیر معاویہ نے، سیدنا اللہ عنہ حدیث دے راوی نے، صحیح البخاری اندر حدیث ہے، انہوں دی خالہ جان ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر نے جو خواب بیان کیا، فرمایا میری امت ہے کچھ لوگ جڑے سمندری راستے تو جہاد کرن گے، انہوں نے میرے رب نے خواب اندر دکھایا جنت اندر تختہ دے بادشاہاں دی طرح براجمان نے، سب تو پہلے سمندری ذریعے لشکر کشی کرنے والے امیر معاویہ نے، ان دونوں حدیث کی روشنی اندر جنت تختہ دے وارث سیدنا امیر معاویہ نے، کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، جنہ دے بارے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، جدو پوچھا گیا اے ابن عباس امیر معاویہ ایک وطر پڑھ دے، اہل حدیثوں ایک وطر پڑھنے والوں سنو، ایک وطر امیر معاویہ پڑھ دے سن، پوچھا گیا اے ابن عباس امیر معاویہ ایک وطر پڑھ دے، فرمایا امیر معاویہ فقیہ انسان نے، کون امیر معاویہ؟ جنہ دے بارے ابن عباس اہل بیت دے فرزند فرما رہے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس پیغمبر دے چچا صاحب بھائی فرماندے نے، امیر معاویہ خلفاء راشدین تو بعد حکومت دے لحاظ نہ عظیم ترین انسان ہے، کون؟ امیر معاویہ ابن عمر بولے امیر معاویہ صحابہ اکرام اندر سخی ترین انسان ہے، کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، جنہ دے بارے صدیقہ کائنات اما جی عائشہ صدیقہ فرمایا کر دیا سن کاش کہ اللہ میری عمر بھی معاویہ نو لگا دے، کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، جنہ دے بارے جناب علی صحابہ اکرام دے خیر دے کلمات موجود نے، کون؟ امیر معاویہ جنہ دے بارے حسن بصری رحمہ اللہ کو سوال ہوا کہ جڑا بندہ امیر معاویہ نو برا کہندا ہے اس دے بارے کی خیال ہے؟ امام حسن بصری فرماندے ایسے بندے تے اللہ دی لعنت ہوئے، کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، جنہ دے بارے جناب علی امام عبداللہ بن مبارک کو پوچھا گیا بتلائیے عمر بن عبدالعزیز افضل نے، امیر معاویہ افضل نے، امام عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے امیر معاویہ جدو پیغمبر دے ساتھ گھوڑے تے بیٹھ کے جہاد واسطے نکلے، جڑی زمین تو مٹی اڑ کے امیر معاویہ دے گھوڑے دے ناک تے لگی، وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز نالوں ہزار درجہ افضل ہے، کون؟ امیر معاویہ جنہ دے بارے بشر رحمہ اللہ فرماندے نے، امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز دے بارے سوال ہوا، سیدنا بشر رحمہ اللہ فرمان لگے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 600 بزرگ عمر بن عبدالعزیز جیسے ہون، امیر معاویہ پھر بھی افضل ہے، کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، جنہ دے بارے امام احمد بن حنبل فرماندے جڑا بندہ امیر معاویہ نو برا کہ ایسے بندے دی عزت مت کرو، ایسے بندے نہ مت کھاؤ، ایسے بندے نہ مت پیو، کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم بن میسرہ فرماندے نے، تاریخ دمشق اندر الفاظ نے فرماندے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کبھی کسی بندے نو کسی انسان نو نہیں مارا، اس بندے نو کوڑے مارے جس نے امیر معاویہ نو برا کہا، کون؟ امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے، جنہ دے بارے جناب علی مسند بقی بن مخلد پڑھیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی 163 احادیث تے راوی امیر معاویہ نے، آخری حدیث سنیے امیر معاویہ کون ہے؟ میں کہا کرنا امیر معاویہ حسن دے بھی امام نے، امیر معاویہ سیدنا حسین دے بھی امام نے، امیر معاویہ کون؟ امیر معاویہ نے صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے، پیغمبر فرما گے اے میرا بیٹا حسن سردار ہے، اس دی وجہ تو مومنہ دیاں دو جماعتاں دے درمیان اندر سلو ہوئے گی، عظیمتین فیعتین، مومنہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں دے درمیان اندر میرا بیٹا حسن سلو کروائے گا، جائیے کوئی جیلوی ہوئے کوئی جھالوی ہوئے میرے سوال دا جواب
جواب دیجئے. دنیا کنات دی رفسیت آگے سوال رکھیے. اہل حدیث کے جوانوں سوشل میڈیا تے کسی جیلوی جالوی دا کلپ سن کے متاثر ہو کے امیر معاویہ دے بارے دل اندر کبھی محل نہ لانا. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے امیر معاویہ چمکدا ستارہ ہے. امیر معاویہ دا حیا کرنا, امیر معاویہ نہ محبت کرنا, امیر معاویہ نہ پیار کرنا. کون امیر معاویہ نے جائیے میرا سوال لے جائیے. رافسی اور نیم رافسی کے رکھیے. میں کہا کرنا دنیا کنات دی رافسیت آئے, اہل سنہ دی کتب چھوڑیے, کوئی رافسی آئے اپنی کتاب پیش کرے, اصول کافی لائے, فروع کافی لائے, ملا یحضر الفقی لائے, یا جناب علی الاستبصار لے کے آئے, تہذیب الاحکام لے کے آئے, بہار الانوار جو 110 جلد اندر ہے وہ پیش کرے, حیات القلوب پیش کرے, تفسیر قمی پیش کرے. جاؤ دنیا کے رات دی رفضیت پہنچے ایران عراق کے اندر, قم اندر پہنچے, کوفے اندر پہنچے, جا کے اپنے علمی یتیم خانے نو کھنگالیے. میرے سوال دا جواب دیجئے, سوال نوٹ کیجئے اور جواب مانگیے, جواب مانگیے. کوئی مرزا فلمی ہو جیلم کا اس سے بھی جواب مانگیے. میں سوال کرتا ہوں سیدنا حسن بن علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلو ہوئی ہے. سیدنا حسن بن علی نے سیدنا امیر معاویہ دے ہاتھ بائت کی ہے, سلو ہوئی امیر معاویہ دی سیدنا حسن بن علی دے نال. سیدنا حسن بن علی نے امیر معاویہ دے ہاتھ بائت کی ہے. سیدنا حسین بن علی نے, اور حسین کا نام لے کے امیر معاویہ پہ بکواس کرنے والوں یا حسین کی محبت کا دم بھرنا چھوڑ دو. میں کہا کرتا ہوں رافضیت نام جھوٹ کا ہے, رافضیت نام دجل کا ہے. تم حسین کی محبت میں بھی جھوٹے ہو, اور حسین کی محبت کا نام لے کے امیر معاویہ سے بھونکنے والوں جواب دیجئے. حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ دے ہاتھ سے بائت کی ہے, میرے حسن نے امیر معاویہ دے ہاتھ سے بائت کی ہے. سوال دا جواب دیجئے, جس دن امیر معاویہ دے ہاتھ سے بائت کر کے حسن و حسین نے سلو کیا, اس تو بعد رب دی زمین تے 55 صوبیاں دے حکمران امیر معاویہ نے رب دی زمین تے صرف ایک مومن, صرف ایک مومن, صرف ایک مومن دا نام پیش کیجئے جس نے امیر معاویہ دی بائت کا انکار کیا ہوئے. یا دلیل لائیے, یا حوالہ لائیے, یا اپنی زبان بند کیجئے, بکواس بند کیجئے. اہل سنت غیرت مند نے صحابہ اکرام دے بارے اسی امیر معاویہ دے روحانی فرزندہ جب تک دیاں گے امیر معاویہ دی شان بیان کرتے رہاں گے, امیر معاویہ دی عظمت عزت بیان کریں گے, اور دشمنان امیر معاویہ تے لعنت برساندے رہاں گے. خواہ اس راستے اندر ساڑھے وجود دے ٹکڑے کر دیتے جان. میں تو کہا کرنا اے میرے اللہ, اگر ساڑھے اس راستے اندر وجود دے ساڑھے ٹکڑے بوٹی کر دیتی جائے, اے میرے اللہ تو ساڑھے جسم دے ٹکڑے انہوں قوت کشائی عطا کر دے. ساڑھے وجود دے ٹکڑے جو بھی آواز آئے گی امیر معاویہ اور ابو سفیان دے ایمان اندر, انہوں دے جنتی ہونے اندر, انہوں دے مومن ہونے اندر کوئی شک نہیں ہے, اور امیر معاویہ دے گستاخ دے لعنتی ہونے اندر, سیدنا ابو سفیان دے گستاخ دے لعنتی ہونے اندر کوئی شک نہیں ہے. دنیا اندر بھی لعنتی ہے, آخرت اندر بھی لعنتی ہے. جو امیر معاویہ کا گستاخ ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے, وہ دنیا میں بھی لعنتی ہے, آخرت میں بھی لعنتی ہے. امیر معاویہ کی شان بیان کرتے اللہ قیامت کے دن, اللہ میری دعا ہے تجھ سے, اللہ قیامت کو ہمیں امیر معاویہ کا ساتھ عطا کر دے. ہماری جان ہے سیدنا علی, ہماری جان ہے امیر معاویہ. اے اللہ تو ہمیں امیر معاویہ کی سنگت عطا کر دینا, اور امیر معاویہ کے دشمنوں کو اللہ دنیا آخرت میں برباد کر دے. اللہ ہمارے دلوں کو امیر معاویہ کی محبت سے بھر دے. دشمنان امیر معاویہ کو اللہ دنیا میں ذلیل کر کے عبرت کا نشان بنا دے, تاکہ دنیا دیکھے گستاخ صحابہ کی سزا کیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ میرے اور آپ کے دلوں کو صحابہ کی محبت سے بھر دے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ قبول کرے.